بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے وہ کون سی عورت ہے کہ جو کپڑے پہن کر بھی شریعت کی نگاہ میں ننگی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے؟ کس چیز نے آپ کو رونے پر مجبور کیا؟ کس چیز نے آپ کو غمگین کیا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیف بکم، اے میرے صحابیوں، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ ہم نے عرض کی کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ اذا فاسق فتیانکم ونساؤکم، فرمایا کہ جب تمہارے جوان فاسق ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں شریعت کی ہر حد گزر جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ اے صحابہ کہ جب میری امت کے جوان فاسق ہو جائیں گے اور میری امت کی عورتیں شریعت کی ہر حد گزر جائیں گی۔ صحابہ نے حیران ہو کر سوال کیا یا رسول اللہ، ہوں گی آپ کی امت کی عورتیں اور شریعت کی ہر حد گزر جائیں گی؟ حضور نے فرمایا ہاں، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، فرمایا کہ ہوں گی بدبخت میری امت کی عورتیں شریعت کی ہر حد گزر جائیں گی۔ نساء عورتیں ہوں گی، کاسیات مگر بدبخت وہ کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ اب چوراہے حدیث نے اس کے 3 مفہوم بیان کیے ہیں کہ عورتیں ہوں گی وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی مگر کپڑے پہن کر بھی شریعت کی نگاہ میں ننگی ہوں گی۔ چوراہے حدیث نے اس کے 3 مفہوم بیان کیے۔ پہلا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ فرمایا کہ کپڑے اتنے باریک اتنے ٹائٹ پہنیں گی کہ سینے نظر آنے لگ جائیں گے، اور کپڑے اتنے ٹائٹ ہوں گی کہ پیٹ نظر آئیں گے، چاک اتنے اٹھ جائیں گے کہ پیٹ نظر آئیں گے، شلواریں اتنی تنگ پہنیں گی کہ رانے نظر آئیں گی، اور فرمایا کہ دوپٹے سر سے اتر جائیں گے، اور کچھ ساڑیاں پہنیں گی، پیٹ اور پشت نظر آئے گی۔ تو یہ چوراہے حدیث نے ایک حدیث کا معنی یہ مراد دیا ہے، فرمایا کہ ایسی عورت شریعت کی نگاہ میں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہے۔ کہ کیسی عورت؟ کہ جس کے اتنے ٹائٹ کپڑے پہنے کے نیک لانے نظر آئیں گے، اور کہ یعنی کہ اب عورت، ایسی عورت وہ شریعت کی نگاہ میں ننگی ہے۔ دوسری فرمایا کہ چاک اتنے اٹھ جائیں گے کہ پیٹ نظر آئیں گے، ایسی عورت بھی شریعت کی نگاہ میں کپڑے پہن کر ننگی ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ کپڑے شلوار اتنے ٹائٹ پہنے گی کہ رانے نظر آئیں گی، اور فرمایا کہ سر سے دوپٹے غائب ہو جائیں گے، بازاروں میں ننگی گھومیں گی، ننگے سر گھومیں گی، اور اسی طرح فرمایا کہ کچھ ساڑیاں پہنے گی، پیٹ اور پشت نظر آئے گی۔ ایسی عورت شریعت کی نگاہ میں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کپڑے اتنے، اس حدیث کا دوسرا معنی یہ ہے کہ عورتیں کپڑے اتنے ٹائٹ پہنیں گی کہ شریعت نے جن چیزوں کے، جن حصوں کے چھپانے کا حکم دیا ہے، جن حصوں کا چھپانا ضروری ہے، وہ ابھر کر سامنے آ جائیں گے، اتنے ٹائٹ کپڑے پہنے گی۔ تو ایسی عورت بھی کپڑے پہن کر شریعت کی نگاہ میں ننگی ہے۔ اور تیسرا جو یہ معنی شارحین نے مراد لیا ہے، فرمایا کہ عورتیں ایسے باریک کپڑے پہنیں گی کہ جسم، شریعت کے مطابق جن حصوں کا چھپانا ضروری ہے وہ اندر سے ان کا جسم نظر آئے گا، بال نظر آئیں گے، اتنے باریک کپڑے پہنیں گی۔ تو ایسی عورت کپڑے پہن کر شریعت کی نگاہ میں ننگی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، حضور اب قرآن پاک کو دیکھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ آج جس طرح کے لبرل لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر پردے کا کوئی تصور نہیں ہے، آج کل کی مسلمان عورتیں پردہ ہی نہیں کرتی، تو دیکھو قرآن کہتا ہے، قرآن فرماتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ، اے نبی کی امت کی عورتوں کہ اپنے سینوں پر چادر کی ڈالا کرو اور چادر کی بکل مار کر رکھا کرو، اپنے اوپر، اپنے سینوں پر، اپنے سر پر دوپٹہ پہن کر رکھا کرو، اور چادروں کی بکل مار کر رکھا کرو اپنے سینے کے اندر۔ امام الانبیاء کے غلاموں، تو یہ قرآن پاک کہتا ہے،
اور قرآن پاک یہ کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ اے نبی کی امت کی عورتوں، جب تم اپنے گھر سے کسی کام کے لیے نکلنے لگو تو اپنے پاؤں بھی زمین پر اس زور سے نہ رکھو کہ تمہارے چوڑیوں کی آواز، تمہارے زیور کی آواز کسی غیر محرم کے کان کے اندر جائے۔ دیکھیں شریعت یہ کہتی ہے کہ جو شریعت یہ کہتی ہے کہ پاؤں کی وہ چھنکار بھی کسی غیر محرم کے کانوں کے اندر نہ جائے، آج اپنا ننگا جسم لے کر وہ غیر محرم میں اتر چکی ہے۔ آج غیرت کا جنازہ اٹھ گیا ہے، آج پارکوں کے اندر اپنی بیگمات کو پھرایا جا رہا ہے، ننگا گھمایا جا رہا ہے، کپڑے اتنے باریک پہنے جا رہے ہیں کہ جسم نظر آ رہا ہے، اور ایسے کپڑے ٹائٹ پہنے جا رہے ہیں کہ آج دیکھ او بدبخت کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، ظالم زبان بند کر، جو رسول 1400 سال پہلے 1500 سال پہلے تیری بیٹیوں کے اترے ہوئے دوپٹوں کی خبر دے رہا ہے، تو کہتا اسے دیوار کی خبر نہیں؟ پیر نصیر کا مشورہ مان، وہ کہتے ہیں کہ نور و بشر و حاضر و ناظر، نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اپنا عقیدہ درست کریں۔ جو رسول 15 صدیاں پہلے تیری بیٹیوں کے اترے ہوئے دوپٹوں کی خبر دے رہا، اسے دیوار کی خبر نہیں، اسے کل کی خبر نہیں، اسے رسول اللہ کے امتیوں کے سلام کی خبر نہیں ہے۔ ہوش کر، ہوش کے ناخن لے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، تو یہ عورتیں شریعت کی نگاہ کے اندر کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں۔ آج مسلمانوں غور کرو، کیا ہم ایسے تو نہیں ہیں؟ ہمارے گھر کا ماحول ایسا تو نہیں ہے؟ آج ہم اپنی بچی کو کون سے لباس پہنا رہے ہیں؟ کہ ایسے آدھے لباس جن کے اندر سارا جسم نظر آتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اپنی بچیوں کو پورے لباس پہناؤ، پورے جسم والے لباس پہناؤ، آدھے لباس نہ پہناؤ جیسے جسم نظر نہ آئے، رانے نظر آئیں اور جسم کے اندر جسم کی دوسرے حصے نظر آئیں، بلکہ اپنی بچیوں کو پورے لباس پہناؤ۔ اور ایک حضرت عبداللہ اور اپنے بیٹوں کو ایسا لباس پہناؤ جو شریعت کہتی ہے، آدھے لباس نہ پہناؤ۔ اور صحابہ کو دیکھیں، حضور کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کے چھوٹے بیٹے تھے، 2 سال کے تھے، ریشم کا لباس پہن کر آئے، جو قمیص ریشم کی پہن کر آئے، چونکہ ریشم مرد کے لیے حرام ہے، تو آپ نے بغیر توقف کیے جب آپ کا بیٹا آیا تو آپ نے اس کے لباس کو چیر دیا، فرمایا کہ جا اپنی ماں کو کہہ دے اس لباس کے علاوہ کوئی دوسرا لباس تمہیں پہنا ہے۔ کہ جو ہی بچے وہ شریعت کی خلاف ورزی، فوراً ان کو ٹوک دیتے تھے، فوراً ان کی اصلاح کرتے تھے، شریعت کے مطابق انہیں عمل کرانے کی کوشش کرتے تھے۔ آج بھی ہم اگر بچوں کے اندر شریعت کے مطابق عادتیں ڈالیں گے، آپ وہ بڑے ہو کر وہ شریعت پر عمل کریں گے۔ آج سے ابھی آدھے کپڑے پہنائیں گے، بڑے ہو کر وہ پورے کپڑے نہیں پہنیں گے۔ آج ہماری بیٹیوں کو دیکھیں معاذ اللہ کیسے آدھے کپڑے پہنے، کیسے باریک کپڑے، کیسے ٹائٹ کپڑے۔ آج گویا کہ اپنی انہوں نے دوپٹے اور ہر چیز اتار کر آج وہ غیر محرم کے اندر ننگی ہو کر اتر گئی ہیں۔ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی زندگی کو دیکھیں، ساری زندگی آپ کے کپڑوں کیا کہ آپ کے بال تو کیا کپڑوں پر غیر محرم کی نظر نہیں پڑی۔ جب آپ فوت ہو گئیں، فوت ہونے لگی، حضرت یعنی کہ اپنے وصال کا وقت قریب تھا، رو رہی تھیں، حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے سیدہ فاطمہ الزہرا کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ ساری زندگی میں نے اپنے جسم کو غیر محرم سے چھپائے رکھا، میں ڈرتی ہوں جب میں فوت ہو جاؤں گی کسی غیر محرم کی نظر میرے کفن پہ پڑے گی۔ تو حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے یمن کے اندر عورتوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ فوت ہوتی ہیں تو ان کی ڈولی کی صورت کے اندر ان کو قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس طرح کا بنا کر دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو کسی نے رسول اللہ کی وصال کے بعد مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت اسماء بنت امیس گئیں اور چھڑیاں کاٹ کر لائیں اور ایک چارپائی پر چھڑیوں کے اس طرح دلہن کی طرح، جس طرح دلہن کو اٹھاتے ہیں تو اسی طرح کی ایک بنا دی۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا تو پھر اس وقت آپ مسکرائی تھیں، فرمایا کہ اب میری میت کو، میرے کفن کو اب بھی کوئی غیر محرم نہیں دیکھ سکے گا۔
इमाम उल अंबिया के गुलामों, वो हजरत बीबी फातिमा ज़हरा थी। आज उनके नक्श कदम पर चलने वाली कहाँ हैं? हजरत बीबी फातिमा ज़हरा की सीरत आज हमारी बेटियों के लिए, माओं के लिए, हमारी बहनों के लिए ये एक बेहतरीन अमली नमूना है। लिहाजा हजरत बीबी फातिमा ज़हरा की गुलामें, हजरत बीबी फातिमा ज़हरा की कनीज़ें बन जाएं। आज भी हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसे बेटे पैदा हो सकते हैं। आज फरीदुद्दीन गंज शकर के गुलाम पैदा हो सकते हैं। हजरत इमाम हुसैन के गुलाम आज भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए कि अगर औरत नेक होगी तो औलाद भी नेक होगी। अगर शोहर वक्त का नबी हो लेकिन बीवी वो फासिका हो तो पैदा होने वाला बेटा काफिर होता है। सूरह तहरीम के मुताबिक कि नबी अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, वो बदकार थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों उनका जो बेटा था वो काफिर हुआ। आपने फरमाया कि मेरे बेटे आ जा, लेकिन वो उसने कहा कि मैं पहाड़ों पर चढ़ जाऊंगा। फरमाया कि तेरी पहाड़ आज तुझे नहीं बचा सकेगा। अगर शोहर यानी कि मर्द फिरौन हो, बीवी नेक हो, तो वो उसकी औलाद नेक होगी। तो फिरौन था लेकिन उसकी बीवी नेक थी। तो औरत अगर नेक होगी तो औलाद नेक होगी, अगरचे वो बाप यानी कि शोहर फिरौन क्यों ना हो। अगर औरत बदकार है और शोहर नबी क्यों ना हो, उसकी औलाद का असर उस पर पड़ता है। तो इसीलिए नेक बनिए, औलाद भी नेक होगी। अगर आपके अंदर कोई बदकारी आ जाएगी तो औलाद भी बदकार होगी। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी औलाद की सही मानों के अंदर तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी माओं को, बहनों को, बेटियों को सही तौर पर शरीयत इस्लामी के मुताबिक पर्दा करने की और शरीयत इस्लामी के मुताबिक कपड़े पहनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।